یہ سوال ہے کہ جیسے نمازیں ہمارے پر فرض ہیں، اس طرح روزے بھی ہمارے پر فرض ہیں. ہاں ہم روزے تو بڑی پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن نماز جو ہم پر فرض ہے وہ ہم تقریباً 11 مہینے بالکل اسی سے دور رہتے ہیں اور پابندی نہیں کرتے. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ نمازیں ہم ترک کر کے صرف روزوں کی طرف آتے ہیں تو ہم کتنے گنہگار ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کا داودار صاحب مجھے لگ رہا ہے ایک فہم اس کا یہ بھی ہے کہ روزوں جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک بھی روزہ مس نہ ہو جائے، جو کہ اچھی بات ہے ظاہر. لیکن نماز جو کہ اتنی زیادہ جس کی فرضیت ہے اور جس کی قضا کرنے کے حوالے سے بھی اتنے سخت احکامات ہیں، وہ انسان اتنا کیجولی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ مطلب اس روش کے بارے میں شاید پوچھنا چاہ رہا ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کیس ٹو کیس فرق کرے گا. جو افراد ہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قابل گرفت ہے. روزے کی اپنی اہمیت ہے، نماز کی اپنی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، عبادتوں کے اندر روزے سے بھی زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ روزہ چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، لہٰذا پورا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، اس کے اندر ایک اجتماعیت کا بھی ایک بڑا عجیب انداز ہوتا ہے جو بہت اچھا بھی ہے. اس کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے. اور پھر بہت سارے افراد سوچتے ہیں کہ ایک مہینے کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو نماز کی اہمیت ہے اس میں کیا شک ہے. بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے اقیم الصلاۃ کہہ کر کتنی مرتبہ اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم جو ہے ان کا جو کنفیشن وہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ کیا سبب ہوا کہ تم لوگ جہنمی بنا دیے گئے اور تم کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو وہ ایک فہرست بیان کریں گے. پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. تو نماز کو خفیف جاننا، حقیر جاننا. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا جملہ یہ، اور وقت آخر یعنی انتقال سے کچھ پہلے شہادت کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے، اس سے کچھ پہلے جو انہوں نے آخری وصیتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، بھول جاؤ ہماری شفاعت مل نہیں سکتی اس کو کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو. اچھا بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نماز کو اگر حقیر بھی سمجھتا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر اس نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، پھر بھول جاؤ، پھر ہماری شفاعت کے آسرے میں مت رہنا. اللہ اوکے، یہ واقعی رونٹے کھڑے کر دینے والی. یعنی مفتی صاحب یعنی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ انسان سوچے کہ جب میں وہ کھانا پینا، وہ چائے پان سگریٹ جس کے بغیر ایک گھنٹہ میں تصور نہیں کرتا، رمضان میں 12 گھنٹے سے دور رہتا ہوں، تو پھر سارا سال ایک نماز کے لیے اپنے آپ کو راغب کر لوں کہ اس میں تو نسبتاً ایک شاید کم ٹائم ٹیکنگ اور کم مشقت والی چیز ہے. صحیح، ویسے موازنہ مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ پورے سال اور روزانہ 5 دفعہ یہ تو ایک دفعہ. لیکن اس میں مجھے آپ جب کہہ رہے تھے تو ایک دم ذہن میں آیا کہ بعض کہیں گے کہ ہم تو رمضان میں روزے رکھتے اس لیے نہیں ہیں کہ گٹکا کھانا ہوتا ہے اور سگریٹیں پینی ہوتی ہیں. ایسے مطلب لوگ بھی آپ کو ملیں گے. دیکھیں اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے فکر آخرت دی ہے اسے ہمیں اپنے گھر میں بھی موضوع بنانا چاہیے. ہمارے گھروں میں موت، عذاب قبر، میدان محشر میں احتساب، پل صراط، جنت دوزخ، یہ موضوعات اجنبی ہو چکے ہیں. اگر کوئی موت کی بات بھی کرتا ہے نا تو ہماری گھر کی بڑی بڑیاں کہتی ہیں بھائی تو مارے گا کسی؟ کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہو؟ جب یہ اس طرح کی غفلت ہوتی ہے اور مادی اشیاء کا شوق، دنیا کی طرف میلان اور رغبت بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ گورنمنٹ جاب صرف اس کو ملے گی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا، اور بونس یہ ہے کہ فجر کے اندر نماز پڑھو گے تو 10,000، باقی ظہر عصر مغرب عشاء میں 5,000، اس طریقے سے تم 20 ہو گئے اور 10 یہ 30,000 ڈیلی. اب کوئی بستر پہ سو کے بتا دے فجر کے اندر، کوئی باہر بیٹھ کے بتا دے، کرکٹ کا لاسٹ اوور بھی چل رہا ہوگا نا، بولیں گے ریکارڈنگ دیکھ لیں گے نماز کی طرف آؤ. بس یہ ذہن بنائیں، اپنے نفس سے کہیں جب اس معمولی سی چیز کے لیے تم فوراً راغب ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے وہ انعام رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو ہمت پیدا ہوتی ہے. ایک گھر کا سرپرست ہمت کرتا ہے تو بیوی بھی ہمت کرتی ہے، بچے بھی ہمت کرتے ہیں. اگر گھر کا سرپرست اپنی بے نمازی پن سے، اپنی بے عملی سے گھر والوں کو جہنم کا راستہ دکھا کر چلا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ بنا ہے. جس طرح ایک مثال مفتی صاحب نے دی، اسی طرح آن دا کانٹری بہت اچھی مثال ہے. میں نے کچھ بڑے بڑے گھرانوں میں دیکھا ہے، وہاں باقاعدہ نماز کی پابندی، نماز کے لیے جگہ مختص ہے، جماعت بھی ہوتی ہے. اچھی روش ہے، بے شک کوئی چھوٹا گھر بھی ہو تو نماز کے لیے ایک گوشہ مختص ہو، وہاں وہ ایک مطلب 2 اگربتی جلا جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا اگربتی کی کوئی مذہبی فضیلت میں نہیں کہہ رہا میں بات کہ، لیکن ایک ماحول سا بن جاتا ہے، دل راغب ہوتا ہے، تھوڑی خوشبو، یعنی ایک تو ایک اچھی روش ہے.
یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ گھر کے اندر خواتین کے لیے تو بہرحال تاکید ہے کہ وہ اپنی واجب نمازیں بھی گھر کے اندر پڑھیں، اور جیسے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کہ گھر ان کی نماز سے خالی نہ ہو، چاہے واجب نماز کے لیے ترجیح مسجد ہی کو ہے، مگر یہ کہ گھر کے اندر بھی نافلہ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ایک ماحول جو نماز گزاروں کا ماحول ہو وہ بننا چاہیے۔ بچے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ سیکھتے ہیں بہت کچھ، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ کو مخصوص کرنا، چاہے وہ چھوٹی سی جگہ ہو، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم لوگ نماز پڑھا کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے اوپر احکام مسجد بار نہیں ہوتے، مگر اس حصے کو عرف کے اندر اور گھر کے اندر مسجد کہا جائے کہ بھائی وہ وہاں پر بیت الصلاح ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کی ایک اہمیت بنتی ہے، اور گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے، بہت سے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہاں تک اس کا ایک اثر بتایا ہے کہ خدا نہ کرے جہاں کنی کا جو عالم ہوتا ہے، نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر انسان کی جان نہ نکل رہی ہو اور اس کے اندر تکلیف ہو اور علاج کا کوئی امکان نہ ہو، تو پھر اگر مشکل نہ ہو، آسانی کے ساتھ لے جایا جا سکے تو اس کو وہاں لے جایا جائے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تو امید ہے کہ پروردگار عالم اس جگہ کی برکت سے اس کی اس مشکل کو آسان کرے گا۔ الہ آمین، الہ آمین۔ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں۔ اچھا